بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 9 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 49 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ادھر اشکش نے شہزادی گوہر بند کے خیمے پر 2 طاقتور غلام پہرا دینے کے لیے مقرر کیے اور ان سے کہہ دیا کہ خبردار، جس وقت میں مارا جاؤں فوراً شہزادی کو بھی قتل کر ڈالنا۔ یہ کہہ کر چلا ہی تھا کہ دیکھا سامنے سے کچھ لوگ چلے آتے ہیں۔ وہ قریب آئے تو معلوم ہوا کہ اشر کوتوال 20,000 ہتھیار بند سواروں سمیت آیا ہے اور اس کے ساتھ سمینہ بانو بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مالا گرد کو یقین ہو گیا کہ غوری پہلوان سلطان سعد کا سر لینے گیا ہے تو اس نے سوچا کہ تو چل کے اب سمینہ بانو کا کام تمام کر دے۔ یہ خیال کر کے اپنے ہمراہ 1,00,000 سوار لیے اور قلعہ اہن حصار کی طرف چلا۔ سمینہ بانو کو بھی مالا گرد کے آنے کی خبر مل گئی۔ یہ بھی اشر کوتوال کو ساتھ لے کر قلعہ کلاب کی طرف چلی۔ راستے میں سنا کہ اشکش اور شہزادی گوہر بند بھی آلا گرد کے خوف سے بھاگے آتے ہیں۔ قصہ مختصر، سمینہ بانو شہزادی گوہر بند کے پاس آئی اور سارا حال کہا۔ ادھر اشکش نے خوش ہو کر اشر سے کہا، بہت اچھا ہوا کہ تم آ گئے، اب ہم مل کر آلا گرد سے لڑیں گے اور اگر ہم نے ہمت نہ ہاری تو آلا گرد پر فتح پائیں گے۔ اگلے روز مولائی فرنگی پھر آن موجود ہوا اور اشکش سے جواب طلب کیا۔ ساتھ ہی آلا گرد کی جانب سے اتنا پیام دیا کہ اے اشکش، ہم نے سنا ہے کہ سمینہ بانو بھی آئی ہے۔ آج کا دن وعدے کا ہے، لہٰذا شہزادی گوہر بند کے ساتھ سمینہ بانو کو بھی ہمارے پاس لے کر آ۔ اشکش بہت ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے سوچا یہ موقع مصلحت سے کام لینے کا ہے، دباؤ اور دھمکی سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ مولائی فرنگی کی خاطر تواضع کرنے کے بعد عاجزی سے کہنے لگا، بھائی جان، میری جانب سے پہلوان آلا گرد کی خدمت میں 7 سلام کے بعد کہنا کہ کل سمینہ بانو اپنے لشکر کے ساتھ یہاں آ گئی، اس لیے شہزادی گوہر بند کو سمجھانے کا موقع ہی نہ ملا۔ اب 1 دن کی مہلت اور دیجیے تاکہ دونوں کو راضی کر کے لے آؤں۔ مولائی فرنگی نے یہی بات جا کر آلا گرد سے کہی۔ وہ غصے سے منہ بنا کر بولا، یہ اشکش بہت ذلیل آدمی ہے، خواہ مخواہ بہانے کر کے وقت ضائع کر رہا ہے۔ اچھا، 1 دن کی مہلت اور سہی، اگر کل تک دونوں عورتوں کو اپنے ساتھ یہاں نہ لایا تو خداوند زری تن کی قسم آگ میں جلا کر کوئلہ کر دوں گا۔ وہ رات اشکش، اشر، گوہر بند اور سمینہ بانو پر قیامت کی رات تھی۔ سینکڑوں وہم اور ہزاروں وسوسے دلوں میں آتے تھے۔ یہی دکھائی دیتا تھا کہ اگر غیبی مدد نہ پہنچی تو آلا گرد کے ہاتھوں بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ آدھی رات کے بعد یکا یک شور و غل کی آواز سنائی دی۔ سب کے کلیجے لرز گئے۔ خیال ہوا کہ آلا گرد کے آدمیوں نے شب خون مارا ہے، لیکن فوراً ہی ایک چوبدار یہ خبر لے کر آیا کہ سلطان سعد ایک عظیم لشکر کے ساتھ آیا ہے۔ اشکش اور اشر دوڑے دوڑے گئے، دیکھا کہ واقعی سلطان سعد ہے۔ دونوں نے فوراً قدم بوسی کی اور خوشیاں مناتے ہوئے واپس آئے۔ پھر معلوم ہوا کہ سعد کے ساتھ مالک افروکیہ بھی آیا ہے۔ شہزادی گوہر بند اور سمینہ بانو خوشی سے بے حال ہو گئیں۔ سعد نے سب سے پہلے سمینہ بانو کے پاس جا کر ادب سے سلام کیا۔ اس نے دعائیں دیں، پھر شہزادی گوہر بند کو دیکھا اور اسے بھی سلام کیا۔ صبح کو جب سعد اور مالک افروکیہ کے آنے کی خبر آلا گرد کے کانوں تک پہنچی تو ہوش اڑ گئے۔ سخت پریشان ہوا، دل میں کہا یہ تو بڑا غضب ہوا، سعد کے آنے سے بساط ہی پلٹ گئی ہے، اب شہزادی گوہر بند اور سمینہ بانو کا ہاتھ آنا محال ہے۔ ادھر مالا گرد نے قلعہ حصار میں پہنچ کر سنا کہ سمینہ بانو قلعہ کلاب کی جانب فرار ہوئی ہے۔ یہ بھی تعقب کرتا ہوا آیا اور تیسرے دن اپنے بھائی آلا گرد کے لشکر میں پہنچا۔ یہاں کی کیفیت دریافت کی۔ آلا گرد پر سخت خفا ہوا کہ اس نے اشکش کو 2 دن کی مہلت کیوں دی، اسی وقت کام تمام کرنا تھا۔ خیر، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ غرض مالا گرد نے آتے ہی طبلِ جنگ بجوا دیا۔ رات بھر دونوں طرف سے زور شور سے جنگ کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ صبح دونوں لشکر میدان میں آئے۔ مالا گرد نے اپنے بھائی آلا گرد سے کہا، اشکش سے تم لڑو اور اشر سے میں لڑوں گا، اسی طرح سعد سے میں لڑوں گا اور مالک افروکیہ سے تم لڑنا۔
ابھی لڑائی شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ دور سے نکارہ بجنے کی آواز آئی۔ دونوں لشکروں نے حیرت سے اس طرف دیکھا۔ شمال کی طرف سے گرد کا پردہ چاک ہوا تو دیکھا کہ 30,000 دیوانے لوہے کی زنجیریں کھڑکھڑاتے چلے آتے ہیں۔ ان کے بیچ میں علم شاہ اور مسروق دیوانہ تھے۔ سلطان سعد علم شاہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ علم شاہ نے سعد کو گلے لگایا، پھر میدان میں نگاہ دوڑائی، دیکھا کہ آلا گرد اور مالا گرد لڑائی کے لیے تنے کھڑے ہیں۔ علم شاہ مالا گرد کے قریب آیا اور سلام کر کے کہنے لگا، چونکہ تم میرے خسر ہو اس لیے سلام کرتا ہوں۔ تمہیں بھی چاہیے کہ خدائیں زریں تن پر لعنت بھیجو اور ہمارے دین میں آ جاؤ۔ مالا گرد نے ناراض ہو کر تلوار ماری۔ علم شاہ نے اپنے آپ کو بچایا لیکن گھوڑے کا سر کٹ گیا۔ علم شاہ نے مالا گرد سے کہا، بڑی شرم کی بات ہے کہ میں پیدل لڑوں اور تم گھوڑے پر سوار ہو کر لڑو۔ یہ سنتے ہی مالا گرد بھی اپنے گھوڑے سے زمین پر کودا۔ علم شاہ فوراً اچھل کر اس کے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور سلام کر کے بولا، جب بزرگ اپنے چھوٹوں کو کوئی چیز دیتے ہیں تو چھوٹے سلام کر کے لے لیتے ہیں۔ آپ نے مجھے یہ گھوڑا دیا، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مالا گرد بے حد شرمندہ ہوا اور دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر علم شاہ کے سامنے آیا۔ دوپہر تک دونوں میں خوب نیزہ بازی اور تلوار بازی ہوئی۔ نہ وہ ہارا نہ یہ جیتا۔ شام کے وقت جب دونوں کے ہتھیار بیکار ہوئے، وہ ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور کشتی ہونے لگی۔ آخر علم شاہ نے مالا گرد کی کمر میں ہاتھ ڈال کر سر سے اونچا اٹھا لیا اور پوچھا، بول تیرا سچا پروردگار کون ہے؟ مالا گرد نے کچھ جواب نہ دیا۔ تب علم شاہ نے اسے زنجیروں میں جکڑ کر اپنی فوج کے حوالے کیا۔ مالا گرد کے سپاہی اپنے سپہ سالار کو گرفتار ہوتے دیکھ کر طیش میں آئے اور حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اعلیٰ گرد نے انہیں روکا اور کہا، رات کی رات صبر کرو، صبح اس سے سمجھ لیں گے۔ غرض اعلیٰ گرد نے واپسی کا طبل بجوایا اور اپنی فوجوں کو میدان سے لے گیا۔ علم شاہ کے لشکر میں فتح کے نعرے بجنے لگے۔ رات بھر چراغاں ہوا۔ اگلے روز صبح علم شاہ نے اپنی بارگاہ سجائی اور مالا گرد کو طلب کیا، کرسی پر بٹھایا اور کہا، اے مالا گرد، اب اپنے خداوند زریں تن سے کہو کہ تمہیں ہمارے قبضے سے چھڑا کر دکھائے۔ مالا گرد نے ندامت سے گردن جھکا لی۔ تب علم شاہ نے اسے دین ابراہیمی میں داخل ہونے کے لیے کہا۔ علم شاہ تو مالا گرد کو دین کی تلقین کرنے میں مصروف تھے، اور ادھر مسروق دیوانہ شہزادی گوہر بند اور سمینہ بانو کے خیمے میں بغیر اجازت جا گھسا۔ سمینہ بانو نے اٹھ کر سلام کیا، مگر گوہر بند ایک گوشے میں چھپ گئی۔ یہ خبر سن کر علم شاہ اور سلطان سعد دوڑے۔ علم شاہ نے مسروق سے کہا، یہ کیا حرکت تھی؟ تمہیں بغیر اجازت عورتوں کے خیمے میں جانا نہیں چاہیے تھا۔ مسروق نے ہنس کر کہا، میاں ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میں کسی غیر عورت کے خیمے میں نہیں آیا، گوہر بند میری حقیقی بھتیجی ہے۔ یہ کہہ کر باہر آیا اور وہاں پہنچا جہاں مالا گرد بیٹھا تھا۔ اس سے کہنے لگا کہ خداوند زریں تن پر لعنت بھیجو اور دین ابراہیمی میں داخل ہو کر ہمارے بھائی بن جاؤ، ورنہ مارے جاؤ گے۔ اتنے میں سمینہ بانو وہاں آئی اور مالا گرد کے قدموں میں گر کر کہنے لگی، اے چچا، خدا کے واسطے ان لوگوں کی بات مان لیجئے، یہ حق پر ہیں۔ مالا گرد تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، میں ہرگز اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا، خواہ یہ لوگ مجھے زندہ رہنے دیں یا مار ڈالیں۔ یہ سنتے ہی علم شاہ نے اپنے ہاتھوں سے مالا گرد کی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں کھول دیں اور کہا، جائیے، آپ آزاد ہیں، ہم کسی پر جبر نہیں کرتے۔ مالا گرد اس سلوک سے حیران رہ گیا، پھر علم شاہ سے لپٹ کر رونے لگا اور کہا، بیٹا، تمہاری اس شجاعت نے مجھے ہمیشہ کے لیے خرید لیا ہے۔ اب کہاں جاؤں گا؟ میرا ٹھکانہ تو یہی ہے، مجھے دین ابراہیمی میں داخل کر لو۔ مالا گرد نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس خوشی میں 3 دن تک جشن منایا گیا۔ چوتھے روز اسی نے علم شاہ سے کہا، اب میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے لشکر میں جا کر اعلیٰ گرد کو بھی نصیحت کرتا ہوں۔ علم شاہ نے جانے کی اجازت دے دی۔ مالا گرد اپنے لشکر میں آیا اور اعلیٰ گرد سے کہنے لگا، بھائی، اگر علم شاہ سے لڑنے کا ارادہ ہے تو پہلے مجھ سے لڑ۔ میں تو کلمہ پڑھ کر دین ابراہیمی میں داخل ہو گیا ہوں اور خداوند زریں تن پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اعلیٰ گرد یہ سن کر بھون چکا رہ گیا، پھر ہنس کر کہنے لگا، آپ اتنی دور سے تھکے ماندے آئے ہیں، کچھ دیر آرام کیجئے، پھر بات کریں گے۔ آپ کا حکم مان لینے میں مجھے کیا عذر ہے؟ آپ بڑے بھائی ہیں، مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ غرض اس نے چکنی چپڑی باتیں کر کے مالا گرد کو اپنے پاس بٹھایا اور دسترخوان بچھانے کا حکم دیا، لیکن خفیہ طور پر باورچیوں کو ہدایت کر دی کہ مالا گرد کے کھانے میں دوائے بے ہوشی ملا دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔
مالا گرد نے ابھی چند ہی لقمے کھائے تھے کہ لڑک کر ایک طرف جا گرا۔ اعلیٰ گرد نے اسی وقت زنجیروں میں بندوایا اور قید خانے میں پھینکوا دیا۔ پھر اپنے سرداروں سے کہا کہ میں علم شاہ سے جنگ کروں گا، اگر جیت گیا تو خیر، ورنہ مالا گرد کو لے کر سیدھا مرزوق کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ادھر جاسوسوں نے علم شاہ کو یہ ساری خبریں پہنچا دیں کہ اعلیٰ گرد نے بڑے بھائی مالا گرد کے ساتھ کیا حرکت کی ہے۔ علم شاہ اسی وقت طیش میں آن کر اٹھ کھڑا ہوا اور شمشیر تول کر کہنے لگا، اعلیٰ گرد کی ہستی کو ابھی جا کر خاک و خون میں ملائے دیتا ہوں۔ اشکش نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، جہاں پناہ ایسا نہ کیجیے، بلکہ جب اعلیٰ گرد لڑنے کے لیے میدان میں آئے تو سب کے سامنے اسے گرفتار کیجیے۔ علم شاہ نے یہ مشورہ نہ مانا۔ تب سعد آگے بڑھ کر کہنے لگا، بہتر ہے پھر مجھی کو جانے کی اجازت دیجیے، کیونکہ اعلیٰ گرد پہلے مجھ پر حملہ کرنے آیا تھا۔ علم شاہ یہ سن کر چپ ہو رہا۔ اتنے میں اعلیٰ گرد نے طبلِ جنگ بجوا دیا۔ علم شاہ خوشی سے جھوم کر کہنے لگا، اس بدبخت کی قضا آخر اسے میدان میں لے ہی آئی۔ علم شاہ اور اعلیٰ گرد کو ان کے حال پر چھوڑ کر ہم اب امیر حمزہ اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کرنے چلتے ہیں، جو ملک فرنگستان جانے کے لیے سمندر کے کنارے کشتیوں میں سوار ہو رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے سمندر میں سفر شروع بھی نہیں کیا تھا کہ چند کشتیاں سوداگروں کی آئیں اور کنارے پر لگیں۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ ملک فرنگستان سے واپس آئے ہیں۔ امیر حمزہ نے عمرو سے کہا، ذرا ان سوداگروں کو یہاں بلاؤ اور ان سے کچھ حال پوچھو، ممکن ہے علم شاہ اور سعد کے بارے میں انہیں کچھ معلوم ہو۔ عمرو ان سوداگروں کو بلا لایا تو امیر حمزہ نے پوچھا، کیوں صاحبو، تمہیں کچھ علم شاہ اور سلطان سعد کی بھی خبر ہے؟ بہت دن ہوئے یہ دونوں ملک فرنگستان میں گئے تھے، پھر پتہ نہ چلا کہ ان پر کیا گزری۔ علم شاہ اور سعد کا نام سنتے ہی سوداگروں کے چہرے روشن ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یا امیر، کچھ نہ پوچھو کہ ان بہادروں نے فرنگستان میں شجاعت اور مردانگی کا کیسا ڈنکا بجایا ہے۔ فرنگیوں کا مار مار کر کچومر نکال دیا ہے، جو مقابلے پر آیا مات کھا گیا۔ پھر ان سوداگروں نے تفصیل سے سارا قصہ سنایا اور نقابدار پلنگینہ پوش کا بھی ذکر کیا کہ اس مرد پر اسرار نے کئی بار سعد کی جان بچائی ہے۔ امیر حمزہ ان سوداگروں کی زبانی یہ داستان سن کر بے حد خوش ہوئے، ہر ایک کو خلط عطا کی، اور عمرو سے کہا کہ اب ہم کو بہت جلد فرنگستان میں پہنچنا ہے۔ جب آدمیوں کی گنتی ہونے لگی تو معلوم ہوا کہ شہزادہ کباد شہریار موجود نہیں ہیں۔ اتنے میں کسی نے امیر حمزہ کو خبر دی کہ شہریار نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی امیر حمزہ کا رنج کے مارے برا حال ہوا۔ دور دور تک کباد کی تلاش میں عیاروں کو بھیجا، مگر اس کا کہیں پتہ نشان نہ پایا۔ کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک امیر حمزہ سمندر کے کنارے اسی امید پر رکے رہے کہ شاید شہریار کا سراغ مل جائے۔ ایک روز امیر حمزہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت خوشنما چمن میں عالی شان مکان بنا ہوا ہے، پانی سے لبریز نہریں جاری ہیں اور طرح طرح کے پھول اور پھلدار درخت جھوم رہے ہیں، بلبلیں چہک رہی ہیں اور پھولوں کی کلیاں رنگا رنگ کھل رہی ہیں۔ یکایک ایک بزرگ سبز پوشاک پہنے اور عصا ہاتھ میں لیے وہاں آئے۔ امیر حمزہ نے ان بزرگ کی نورانی صورت دیکھ کر ادب سے سلام کیا۔ انہوں نے بڑی محبت اور شفقت سے سلام کا جواب دیا اور کہا، اے حمزہ، تو اس قدر غمگین اور رنجیدہ کیوں ہے؟ حضرت، کیا عرض کروں، میرا ایک فرزند جس کا نام کباد ہے کہیں چلا گیا ہے، اس کی جدائی میں بے چین ہوں، بہت ڈھونڈوایا مگر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ یہ سن کر ان بزرگ نے امیر حمزہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اطمینان رکھو اور دل کو تسلی دے، تیرا گم شدہ فرزند تجھے ضرور ملے گا۔ وہ بڑا بہادر اور جری نوجوان ہے، تیرا نام روشن کرے گا۔ اب تجھ کو لازم ہے کہ یہاں سے ملک فرنگستان کی جانب کوچ کر، انشاءاللہ وہیں کباد شہریار سے ملاقات ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ نظروں سے اوجھل ہو گئے اور امیر حمزہ کی آنکھ کھل گئی۔ اسی وقت عمرو اور لندھور اور بہرام وغیرہ کو طلب کر کے سارا حال خواب کا بیان کیا اور کہا کہ اے عمرو، لشکر میں منادی کرا دو کہ ہم ملک فرنگ کی جانب کوچ کرنا چاہتے ہیں، سب مستعد ہوں اور اپنا اپنا سامان درست کر لیں۔ عمرو عیار نے لشکر میں کوچ کی منادی کروا دی۔ تمام سردار، پہلوان اور سپاہی ہتھیاروں سے لیس ہو کر درست ہوئے۔ عمرو نے کشتیوں کا معائنہ کیا اور اپنی نگرانی میں اسباب لدوایا۔ جب سارا لشکر جہازوں اور کشتیوں میں سوار ہو گیا تو عمرو نے امیر حمزہ سے کہا، اب یہ خادم آپ سے اجازت چاہتا ہے، میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں گا۔ امیر حمزہ نے حیرت سے عمرو کی طرف دیکھا اور کہا، معلوم ہوتا ہے تمہارے دماغ میں پھر کوئی کیڑا رینگا ہے۔
آخر نہ جانے کا کیا تک ہے؟ جناب مجھے سمندر سے ڈر لگتا ہے، بہت عرصہ ہوا ایک نجومی نے مجھے خبردار کیا تھا کہ سمندر میں نہ جائیو ورنہ تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ امیر حمزہ اور لندھور وغیرہ نے بتھیرا سمجھایا مگر امرو ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر انہوں نے روپے کا لالچ دیا اور کہا کہ فرنگستان میں بہت زر و جواہر ہے، اگر تم ساتھ چلو تو یہ سب تمہیں دیں گے۔ لیکن امرو نے کہا میں ایسے زر و جواہر پر تھوکتا بھی نہیں، جو جان ہی نہ رہی تو زر و جواہر کو لے کر چاٹوں گا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آخر امیر حمزہ نے 1,00,000 اشرفیاں امرو کو دیں، تب وہ چلنے کے لیے آمادہ ہوا اور جہاز پر آیا۔ 3 ماہ بعد فرنگستان کا ساحل دکھائی دیا اور سب نے بخیر و عافیت سفر طے ہو جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ ساحل پر خیمے لگائے گئے اور امیر حمزہ کے لیے بارگاہ بنائی گئی۔ عیار خبر لینے کے لیے بھیجے گئے تاکہ معلوم کریں ملک فرنگستان کا یہ مقام کون سا ہے۔ انہوں نے آن کر بتایا کہ اس مقام کو دربند ریحانیہ کہتے ہیں اور چند دن پہلے علم شاہ کا لشکر اسی راستے سے گزرا تھا۔ یہ سن کر امیر حمزہ خوش ہوئے اور کہا کہ چند روز بعد یہاں سے روانہ ہوں گے۔ پھر عیاروں سے کہا کہ جو کوئی شہزادہ کبات کا حال بتائے گا میں اسے بہت کچھ انعام دوں گا اور خوش کر دوں گا۔ شہزادہ کبات شہریار کی کشتی بہت دن تک دریا کے لہروں کے رحم و کرم پر بہتے بہتے آخر کنارے پر جا لگی۔ شہزادہ کشتی سے اترا اور پیدل چلا۔ کئی دن کی بھوک نے نڈھال کر دیا تھا اور حالت یہ تھی کہ چند قدم چلتا اور گر پڑتا، پھر اٹھتا اور پھر گر جاتا۔ اسی حالت میں چلتا چلتا بیابان میں آیا۔ وہاں ایک 4 دیواری نظر آئی لیکن اس کا دروازہ کہیں نہ تھا۔ دیواریں نیچی تھیں اس لیے آسانی سے ایک دیوار پھاندی اور اندر پہنچ گیا۔ دیکھا کہ یہ گھوڑوں کا استبل سا ہے، کہیں کہیں لمبی میخیں گڑی ہوئی ہیں اور تھان بنے ہوئے ہیں مگر گھوڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 دیواری بہت وسیع علاقے میں تھی۔ شہزادہ وہاں سے چلا تو ایک باغ نظر آیا جس کا دروازہ بند تھا۔ شہزادے نے دروازے پر دستک دی، پھر زور زور سے آواز لگائی لیکن اندر سے کوئی جواب آیا اور نہ کسی نے دروازہ کھولا۔ یہ ماجرا دیکھ کر شہزادہ حیران ہوا۔ آخر ہمت کر کے باغ کی دیوار بھی پھاندی اور اندر داخل ہوا۔ دیکھا کہ ایک پر بہار چمن ہے، ایک نفیس 12 دری بنی ہے جس میں عالی شان مسند لگی ہے اور قریب ہی ہاتھی دانت کی بنی ہوئی میز پر نہایت لذیذ کھانا چنا رکھا ہے، مگر 12 دری اور باغ میں نہ کوئی آدم ہے نہ آدمزاد۔ شہزادے نے کھانے پینے کا یہ سامان دیکھ کر خدا کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا اور اطمینان سے کھانے لگا۔ جب خوب پیٹ بھر گیا تو قریب ہی لگی ہوئی مسحری پر پڑ کر سو گیا۔ سپہر کو آنکھ کھلی، اچانک گھوڑے کے دوڑنے کی آواز کان میں آئی۔ شہزادہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک قوی ہیکل شخص وہاں آیا۔ کباد نے اسے سلام کیا تو وہ سخت ناراض ہو کر بولا، او بے ادب، تو کون ہے اور بغیر اجازت اس باغ میں کیوں آیا؟ شہزادے نے نرمی سے جواب دیا، بھائی میں ایک مصیبت زدہ آدمی ہوں، کئی دن کے فاقے سے تھا، مجبوراً ادھر چلا آیا۔ اب جو جی چاہے مجھے سزا دو، تمہیں اختیار ہے۔ تو نے جو قصور کیا ہے اس کی سزا موت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس آدمی نے کہا، چل یہاں سے باہر نکل۔ یہ سن کر شہزادہ 12 دری سے باہر آیا، دیکھا کہ بہت سے مرد وہاں بیٹھے ہیں۔ تب پہلے شخص نے کباد سے کہا، تیرے پاس کوئی ہتھیار ہے جس سے میرا مقابلہ کرے گا؟ ایسا نہ ہو کہ بے بسی اور بے کسی میں مارا جائے۔ کباد نے اطمینان سے کہا، بھائی میں بالکل خالی ہاتھ ہوں، یہاں جان کے لالے پڑے تھے، میں اپنے پاس ہتھیار کہاں رکھتا۔ اس شخص نے کباد کو ایک نیزہ دیا اور دوسرا خود سنبھالا۔ پھر دونوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ بہت جلد اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ اس کا مقابلہ جس جوان سے ہے وہ بھی فن سپہ گری سے اچھی طرح واقف ہے اور اسے مارنا آسان کام نہیں ہے۔ اچانک کباد نے نیزہ اس زور سے مارا کہ اس شخص کا نیزہ درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے جھلا کر تلوار نکالی۔ کباد نے جھٹ اس کی کلائی پر ہاتھ ڈالا اور تلوار چھین کر دور پھینک دی، پھر اسے پکڑ کر سر سے اونچا اٹھایا اور چکر دے کر زمین پر رکھ دیا۔ وہ شخص بے حد شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، اے جوان، تو جیتا میں ہارا، مگر اب تو اپنا نام پتہ بتا دے۔ تب شہزادے نے اپنی تمام حقیقت بیان کی۔ وہ شخص کلمہ پڑھ کر دین ابراہیمی میں داخل ہوا۔ اس کے سب ساتھی بھی ایمان لے آئے۔ اب اس نے اپنی کیفیت بیان کی کہ میرا نام فیروز زہر خوار ہے،
جس طرح ملک فرنگستان میں آلہ گرد اور مالا گرد دو نامی گرامی پہلوان ہیں، اسی طرح ایک میں بھی ہوں۔ مجھ سمیت 4 پہلوان پورے ملک میں سب سے بڑے سمجھے جاتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں نے مرزوق فرنگی کی بیٹی شہزادی گوہر بند کو دیکھا اور خواہش ظاہر کی کہ اس کی شادی مجھ سے کر دی جائے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ شہزادی مجھ سے نفرت کرتی ہے اور میرا نام سننا بھی پسند نہیں کرتی۔ جب مرزوق کو میرے ارادے کا علم ہوا تو وہ خفا ہو کر میری گرفتاری کے در پہ ہوا۔ میں اس کے خوف سے بھاگ کر اس صحرا میں آیا اور اب میرا پیشہ ڈاکے ڈالنا ہے، قافلوں اور مسافروں کو لوٹتا ہوں، یہ سب لوگ میرے فرما بردار ہیں۔ شہزادہ کباد شہریار کئی دن فیروز کا مہمان رہا۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ اے کباد، تو نے ذرا سی بات پر شاہی تخت کو ٹھکرا دیا، اب یہاں کیا سمجھ کے پڑا ہے؟ وہ فیروز سے کہنے لگا، بھائی میں چاہتا ہوں کہ اب تم سے رخصت ہوں اور جہاں سینگ سمائے وہاں چلا جاؤں۔ فیروز یہ سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا، اے شہزادے تجھے یہاں کیا تکلیف ہے جو جانے کا نام لیتا ہے؟ اب میں تجھے جانے نہ دوں گا کیونکہ تو مجھے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگر تو نہ مانے گا تو میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ فیروز کی یہ ضد دیکھ کر کباد گھبرایا اور دل میں سوچا کہ اگر یہ میرے ساتھ رہا تو نامعلوم کن کن آفتوں میں پھنسوں گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ فیروز کو ٹال دوں۔ اس نے کچھ جواب نہ دیا اور خاموش ہو رہا۔ رات کو جب سب غافل سو گئے تو کباد چپکے سے اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ایک جانب چل دیا۔ دن رات مسلسل سفر کرنے کے بعد ایک جنگل میں سے گزر ہوا۔ وہاں ایک عالی شان محل نظر آیا تو کباد بے تکلف محل میں جا گھسا۔ دیکھا کہ ہر طرف سناٹا ہے، کوئی نظر نہیں آتا، تب درختوں سے پھل توڑ کر کھائے اور ایک گوشے میں پڑ کر سو گیا۔ آنکھ کھلی تو اپنے سامنے ایک نقاب پوش کو کھڑے پایا۔ کباد نے اٹھ کر سلام کیا۔ نقاب پوش نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، اے جوان تو کون ہے اور کہاں سے آیا؟ تب شہزادے نے شروع سے آخر تک اپنی رام کہانی سنائی اور آخر میں کہا، میں اب علم شاہ کے مقابلے میں نکلا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو رستم سمجھتا ہے، میں اس سے کسی طرح کم نہیں ہوں۔ یہ سن کر وہ نقاب پوش ہنسا اور کہنے لگا، اے کباد تیرے دماغ سے ابھی تک غرور کی بو نہیں گئی۔ رستم تو بڑی چیز ہے، پہلے مجھ سے 2 ہاتھ کر لے تاکہ تجھے اپنی قوت کا صحیح علم ہو۔ کباد نے حیرت سے نقاب پوش کو دیکھا اور کہا، اگر تجھے ایسا ہی شوق ہے تو آ جا، میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں میں کشتی شروع ہوئی اور چند لمحے بعد ہی کباد نے اندازہ کر لیا کہ نقاب پوش کے جسم میں بڑی جان ہے اور کشتی کے ہزاروں داؤ پیچ جانتا ہے۔ بہت جلد کباد بری طرح ہانپنے لگا اور زیادہ لڑنے کی ہمت نہ رہی۔ تب نقاب پوش نے اسے اٹھا کر زمین پر دے مارا اور چاروں شانے چت کر کے سینے پر چڑھ بیٹھا، پھر اپنا خنجر نکال کر اس کی گردن پر رکھا اور کہا، بول اب کیا کہتا ہے؟ یہ خنجر تیرے سینے میں اتار دوں؟ کباد نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور سمجھا کہ نقاب پوش کے بھیس میں موت کا فرشتہ ہے۔ یکا یک نقاب پوش نے خنجر ہٹا لیا اور اٹھ کر پڑے جا کھڑا ہوا۔ پھر کباد کو زمین سے اٹھایا اور ہنس کر بولا، میں بھی دین ابراہیمی پر ایمان رکھتا ہوں، اس لیے تیری جان بخشتا ہوں۔ دیکھ علم شاہ مرزوق سے لڑنے گیا ہے اور اگر خدا نے چاہا تو فتح یاب ہو کر لوٹے گا۔ اب تو یہاں سے چلا جا اور خبردار پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ نقاب پوش چلا گیا۔ شہزادہ کباد کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زندگی میں ایسی ذلت اور پشیمانی کبھی نہ اٹھانی پڑی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ کباد تیری زندگی پر لعنت ہے، ایسے جینے سے تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ یہ سوچ کر صحرا کی راہ لی اور ایک درخت کے نیچے جا کر رکا۔ کھانا پینا سب چھوڑ دیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ آخر ایڑیاں رگڑنے کی نوبت آ پہنچی اور روح کھینچ کر حلق میں آ گئی۔ یکا یک ایک ضعیف جس کی عمر کا اندازہ کرنا دشوار تھا صحرا سے نمودار ہوا۔ اس نے شہزادے کے قریب آ کر کہا، اے کباد کیوں حرام موت مرتا ہے؟ ابھی تیری زندگی بہت باقی ہے، مرنے کا ارادہ ترک کر دے۔ کباد نے اس بزرگ کو دیکھا اور رو رو کر سارا قصہ سنایا۔ بزرگ نے کباد کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، جا، اب دنیا کا کوئی پہلوان تیری پیٹھ زمین سے نہ لگا سکے گا۔ یہ سن کر کباد خوش ہوا، بزرگ کے پاؤں کو بوسہ دیا اور پوچھا، حضرت یہ تو فرمائیے آپ کون ہیں؟ میرا نام آدم صفی اللہ ہے، اب زیادہ باتیں مت کر اور اسی محل میں جا جہاں نقاب پوش نے تجھے زیر کیا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ کباد دیر تک حیران پریشان سوچتا رہا کہ یہ خواب ہے یا بیداری۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اپنی طاقت کا امتحان کرنا چاہیے۔ جس درخت کے نیچے بیٹھا تھا
اس کے تنے کو دونوں بازوؤں میں لے کر زور کیا تو درخت جڑ سے اکھڑنے لگا۔ اب تو شہزادہ خوشی کے مارے دیوانہ ہو گیا، بے اختیار بھاگتا ہوا اسی محل میں آیا اور نقاب پوش کو لڑائی کے لیے للکارا۔ وہ آواز سن کر آیا اور کباد کو دیکھ کر کہنے لگا، میں نے تجھے خبردار کیا تھا کہ اب یہاں نہ آنا، مگر تو نہ مانا۔ معلوم ہوتا ہے ہڈیاں پسلیاں توڑوا کر جائے گا۔ کباد نے نرم لہجے میں کہا، اس وقت میں تھکا ماندہ آیا تھا جب تو نے مجھے چت کیا، اب میں تازہ دم ہوں۔ بس پتہ چل گیا کہ تو بڑا ڈھیٹ ہے۔ نقاب پوش نے کہا، مجھے تیری کم عمری پر ترس آتا ہے۔ یہ کہہ کر نقاب پوش نے آگے بڑھ کر کباد کے 2 گھونسے اس زور سے مارے کہ اگر کسی بیل یا سانڈ پر پڑتے تو وہ بھی پانی نہ مانگتا، مگر کباد اسی طرح کھڑا مسکراتا رہا۔ اب تو نقاب پوش کے اوسان خطا ہو گئے، سمجھا کہ کچھ اور ماجرا ہے۔ کباد کی کمر پکڑ کر زور لگا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر زمین نے کباد کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ نقاب پوش ارک ہو گیا۔ اب کباد نے ایسا دھکا دیا کہ نقاب پوش نے 70 لڑکھنیاں کھائیں اور اٹھ نہ سکا۔ تب کباد نے اپنا خنجر نکال کر اس کے سینے پر رکھا اور کہا، بول، اب کیا کہتا ہے؟ جان سے مار دوں یا چھوڑ دوں؟ نقاب پوش نے کچھ جواب نہ دیا۔ تب کباد اس کے سینے سے ہٹا اور حضرت آدم کے تشریف لانے کا واقعہ سنایا۔ نقاب پوش کباد سے بولا، ہاں، اب آپ رستم کا مقابلہ کرنے کے لائق ہوئے ہیں۔ اس نے نہایت عزت سے کباد کو اپنے محل میں ٹھہرایا اور خادموں کی طرح ہر حکم کی تعمیل کرتا رہا۔ آخر ایک دن کباد وہاں سے رخصت ہوا اور شمال کی جانب سفر کرنے لگا۔ 10 روز بعد ایسے علاقے سے گزرا جہاں 2 لشکروں میں بڑی خوفناک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ کباد بھی ایک جانب رک کر جنگ کا تماشا کرنے لگا۔ کباد نے دیکھا کہ ایک طرف کوئی 2 لاکھ سوار اور پیادے ہیں اور دوسری طرف 9-10 لاکھ کا عظیم لشکر ہے۔ جس طرف فوج کم ہے ادھر کا سپہ سالار کیشہ فرنگی زخمی ہو چکا ہے اور اس کی فوج میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ مرزوق فرنگی کے 2 بیٹے عرشی تاجدار اور کرشی تاجدار بھی میدان جنگ میں موجود ہیں اور اپنے سپہ سالار کیشہ فرنگی کے زخمی ہو جانے پر سخت پریشان ہیں۔ قصہ اصل میں یہ ہے کہ فرنگستان کے ایک اور زبردست بادشاہ صفات ترک کی مرزوق فرنگی سے پرانی دشمنی چلی آتی تھی۔ دونوں آپس میں مدت سے لڑتے بھڑتے چلے آ رہے تھے۔ کبھی مرزوق فرنگی اپنے دشمن صفات ترک پر غالب آ جاتا اور کبھی صفات ترک حملہ کر کے مرزوق کی سلطنت کا کوئی شہر چھین لیتا۔ اس وقت بھی صفات ترک نے مرزوق کا ایک شہر چھیننے کے ارادے سے 9 لاکھ سواروں کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ اس شہر کا نام کرشیہ تھا اور یہاں کے حاکم مرزوق کے بیٹے عرشی تاجدار اور کرشی تاجدار تھے۔ صفات ترک کے لشکر کا سب سے عظیم پہلوان موت اعظم تھا۔ اس کا وزن 8 من سے کم نہ ہوگا۔ لوہے کی سلاخیں موم کی طرح اس کے ہاتھوں میں پگھلی جاتی تھیں اور جو پہلوان اس کے مقابلے میں آتا جان سلامت لے کر نہ جاتا۔ ہر طرف اس کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ اس وقت بھی موت اعظم میدان کے بیچوں بیچ کھڑا دشمن کو للکار رہا تھا اور کہتا تھا کہ جس کو موت کی آرزو ہو وہ میرے سامنے آئے، مگر عرشی اور کرشی تاجدار کے لشکر میں سے کوئی پہلوان موت اعظم کے مقابلے کو نہیں نکلتا تھا۔ یہ حال دیکھ کر شہزادہ کباد شہریار کا خون کھولنے لگا۔ اگرچہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ دونوں لشکر کافروں کے ہیں اور ان میں سے کسی کی مدد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بھی موت اعظم پہلوان کی شیخی سن کر وہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے سامنے آن کر بولا، اے پہلوان، یہ کہاں کی دلاوری ہے کہ جو شخص ہار جائے اسے یوں للکارتے ہو؟ موت اعظم نے حقارت کی نگاہ سے کباد کو دیکھا اور ہنس کر کہا، یہ بچونگڑا کہاں سے نکل آیا؟ اسے سمجھاؤ کہ اپنے والدین کے کلیجے سے لگ کر بیٹھے، ابھی تو اس کے منہ سے دودھ کی بو بھی نہیں گئی۔ موت اعظم کے یہ الفاظ سن کر اس کے لشکری زور سے ہنسے۔ شہزادہ کباد نے بلند آواز سے کہا، جس کو ہنسنا ہو وہ اب ہنس لے، بعد میں شاید موقع نہ ملے۔ یہ سن کر موت اعظم نے کہا لگایا۔ اس کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ دور اور نزدیک کے درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے ڈر کر اڑے اور فضا میں چکر کاٹنے لگے۔ کباد نے پھر کہا، دیکھتا جا، تو ابھی اسی منہ سے خون تھوکے گا جس منہ سے تو نے کہا لگایا ہے۔ اب تو موت اعظم کا رنگ غصے کے مارے سیاہ پڑ گیا۔ نیزہ اٹھا کر کباد کو مارا، مگر کباد نے ڈھال کے بجائے وار کو اپنے ہاتھ پر روکا اور ایک ہی جھٹکے سے نیزہ چھین کر دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر عرشی اور کرشی تاجدار کے لشکر نے خوشی سے نعرے لگائے۔ موت اعظم پہلوان اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور چلا کر بولا، اے جوان، تو بھی اپنے گھوڑے سے اتر اور مجھ سے پنجہ ملا۔ کباد نے ایسا ہی کیا۔
جو ہی وہ موت اعظم کے قریب آیا اس نے اچھل کر کباد کے سینے میں مکہ مارا۔ شہزادے کی آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سی اڑنے لگیں اور زمین گھومتی ہوئی دکھائی دی۔ کباد لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اتنے میں موت اعظم نے ٹکر مارنے کے لیے اپنی گردن آگے بڑھائی۔ کباد نے جھٹ اپنی بغل میں اس کی گردن دبا لی اور ایسا زور لگایا کہ اس کی چیخیں آسمان تک گئیں۔ اس نے آزاد ہونے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر بے سود۔ تب شہزادے نے اس کا دایاں پنجہ پکڑ کر مروڑا اور انگلیوں کے بند جدا کر دیے۔ اس کے بعد موت اعظم کو گھما کر زمین پر دے مارا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر شہزادے نے اس کی پیٹھ پر لات جمائی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 2 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 49 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔